السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، ہم لوگ تنقید کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ مشرقی تنقید کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ اس میں ہم لوگوں نے حالی، شبلی، کلیم الدین احمد، آل احمد سرور اور احتشام حسین کو پڑھ لیا ہے۔ لہذا آج ہم ایک اہم نقاد اردو کے شمس الرحمن فاروقی کے بارے میں پڑھیں گے۔ شمس الرحمن فاروقی کو اردو تنقید کے میدان میں غیر معمولی اعتبار حاصل ہے۔ وہ جدید دور کے سب سے ممتاز نقاد تصور کیے جاتے ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی سے لے کر آج تک اردو تنقید نے جو سفر طے کیا، اس میں شمس الرحمن فاروقی کی تنقیدی خدمات شاید سب سے زیادہ اہم ہیں۔ اسی غیر معمولی اہمیت کے پیش نظر آج سب سے پہلے اردو کے بڑے نقاد محمد عسکری نے لکھا تھا کہ لوگ اب فاروقی کا نام حالی کے ساتھ لینے لگے ہیں۔ شمس الرحمن فاروقی کی علمی و ادبی شخصیت کے بہت سے پہلو ہیں اور ہر پہلو سے ان کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ وہ بیک وقت نقاد، شاعر، افسانہ نگار، مترجم، شارح، ماہر عروض و بیان، مورخ، زبان و ادب، لغت نگار اور ماہنامہ شبخون کے بانی اور مدیر ہیں، لیکن ان کا مرتبہ بحیثیت نقاد سب سے بلند سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ اگر یہ کہا جائے کہ شمس الرحمن فاروقی کی پہچان ایک اعلیٰ پائے کے تنقید نگار کی ہے تو غلط نہ ہوگا۔ فاروقی صاحب خود بھی اس پہچان پر عموماً اصرار کرتے رہے ہیں۔ آج اردو تنقید کا کوئی مطالعہ شمس الرحمن فاروقی کے ذکر کے بغیر نہ صرف نامکمل رہتا ہے بلکہ ان کا ذکر سر فہرست اور بہت نمایاں انداز میں کیا جاتا ہے۔ شمس الرحمن فاروقی کے تنقیدی تصورات کا میدان بہت وسیع ہے اور اس کے بہت سے پہلو ہیں۔ فاروقی صاحب کے تنقیدی مباحث کے دائرے میں ادب و شعر سے متعلق بہت سے تصورات شامل ہیں۔ فاروقی صاحب کے بارے میں فضیل جعفری کہتے ہیں کہ تنقید میں شمس الرحمن کی کاوشیں اور ان کے نتائج نہ صرف قابل صد تحسین بلکہ قابل صد رشک ہیں۔ یہی سبب ہے کہ محمد عسکری نے انہیں لکھا تھا کہ لوگ اب آپ کا نام حالی کے ساتھ لینے لگے، یعنی یہ کہ جس طرح حالی نے اپنے زمانے میں تنقید کو چند رسوم و قیود سے نکال کر نئی آگاہی بخشی، اسی طرح شمس الرحمن میں ایک ایسا نقاد نظر آتا ہے جس نے تنقید کی ایک نئی بوتیقہ ترتیب دینے کی کوشش کی ہے۔ یہ تھے شمس الرحمن فاروقی اور ان سے متعلقہ دیگر نقاد کی رائے۔ دراصل شمس الرحمن فاروقی ہماری زبان یعنی اردو زبان کے قداور نقاد ہیں۔ تنقید کے میدان میں قدم رکھے انہیں زیادہ عرصہ نہیں گزرا، لیکن اس مختصر سے عرصے میں انہوں نے بہت لکھا ہے اور بہت خوب لکھا۔ تنقید کے موضوع پر اب تک ان کی 5 کتابیں شائع ہو چکی ہیں، جن میں سے اردو تنقید میں قابل قدر اضافہ ہوا ہے، جن سے اپنے تنقیدی مضامین میں انہوں نے بہت سی فکر انگیز باتیں کہی ہیں جن سے شدید اختلاف بھی کیا گیا، لیکن کھلا ذہن اور وسیع نظر رکھنے والوں نے آخرکار ان کے تنقیدی بصیرت کا اعتراف کیا ہے۔ فاروقی صاحب کا مطالعہ بہت وسیع تھا۔ خصوصیت سے مغربی ادب پر ان کی نظر بہت گہری تھی۔ انہوں نے اسلوبیات، لسانیات، صوتیات غرض ہر اس نظریے کو پیش نظر رکھا ہے جس سے ادب کی تفہیم میں مدد ملتی ہے، ادب کو سمجھنے میں ہمیں مدد حاصل ہوتی ہے۔ ایک مدت سے ہماری تنقید میں یہ فیشن عام رہا ہے کہ کسی معروف مغربی نقاد کے چند مضامین کو سامنے رکھ لیا اور چونکا دینے والے جملوں کا انتخاب کر کے انہیں جا بجا زیب و زینت کے لیے اپنے مضامین میں ٹانک دیا۔ فاروقی صاحب کے مضامین اس نقص سے بری ہیں۔ انہوں نے شعر و ادب کے مسائل پر آزادانہ غور کیا ہے۔
ان کے تنقیدی افکار ان کے اپنے ہی مستعار لیے ہوئے ہیں۔ جہاں ناگزیر ہوگا وہاں انہوں نے علماء مشرق و مغرب کی رائے اپنے افکار کی تائید میں پیش کی ہے۔ خود اپنے ادبی سرمایہ کا انہوں نے بڑی توجہ سے مطالعہ کیا ہے، اور یہ ایک اچھے نقاد کی خوبی ہوتی ہے کہ وہ اپنی تخلیق کا بہت ہی غور سے مطالعہ کرنا چاہیے، بار بار کرنا چاہیے، تب ہی جا کر جو ہے اس میں کے نقائص سامنے آتے ہیں، اس کو پوری طرح سے بہتر بنا کر روشنی میں لایا جا سکتا ہے۔ اور یہ خوبی جو ہے شمس الرحمن فاروقی میں تھی۔ ہاں، انہوں نے اپنے ادبی سرمایہ کا بڑی توجہ سے مطالعہ کیا، اس میں قدیم و جدید کی کوئی تخصیص نہیں، دونوں یکساں طور پر ان کی توجہ کا مرکز رہے ہیں۔ ہمارا قدیم ادبی سرمایہ مختصر ہے اور اس کا پرکھنا بھی مشکل نہیں، لیکن جدید ادب کی قدر و قیمت میں دشواریاں پیش آتی ہیں۔ یوں بھی ذاتی تعصبات سے بلند ہو کر اس کا سمجھنا اور سمجھانا آسان کام نہیں۔ فاروقی صاحب نے ایک مضمون میں کہا ہے کہ وہ نقاد جو معاصر ادب کا مطالعہ کرنے سے جی نہیں چھڑاتا، ہر طرح اس میں مصروف و منہمک ہوتا ہے، ہماری تعریف اور احترام کا مستحق ہے۔ یعنی نقاد کے لیے فاروقی صاحب کے نزدیک معاصر ادب کا مطالعہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور جو نقاد معاصر موجودہ دور کے ادب کا مطالعہ کرتا ہے اور اس مطالعے میں منہمک رہتا ہے وہ قابل تعریف ہے، اور فاروقی صاحب یقیناً اس احترام کے مستحق ہے کیونکہ وہ خود بھی معاصر ادب کا مطالعہ کرتے ہیں اور ہمیشہ اس میں منہمک رہتے ہیں۔ فاروقی صاحب کا ایک اور قابل قدر وصف ان کا انداز بیان ہے۔ انہوں نے وہی زبان استعمال کی ہے جو تنقید کے لیے سب سے زیادہ موزوں ہے۔ ادبی مسائل پر ان کی رائے بہت صاف اور سوچی سمجھی ہے۔ ادبی مسائل پر ان کی رائے بہت صاف اور سوچی سمجھی ہے، اور ادب پر رائے قائم کرنا، ادب کو جانچنا، ادب کو پرکھنا، یہ تنقید کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی قدر و قیمت متعین کرنا، اور معاصر ادب کی مطالعہ کرنا، ماضی کا مطالعہ کرنا، ماضی کے ادب کا مطالعہ کرنا، ایک بہتر نقاد کی خوبی ہے جو ہمیں شمس الرحمن فاروقی میں نظر آتی ہے۔ فاروقی صاحب کا ایک اور قابل قدر وصف ان کا انداز بیان ہے۔ انہوں نے وہی زبان استعمال کی ہے جو تنقید کے لیے سب سے زیادہ موزوں ہوتی ہے۔ ادبی مسائل پر ان کی رائے بہت صاف اور سوچی اور سمجھی ہوتی ہے، اس لیے وہ اپنی بات بہت وضاحت اور قطعیت کے ساتھ کہتے ہیں۔ اس میں کسی طرح کا الجھاؤ اور پیچیدگی نہیں ہوتی۔ وہ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں من و عن وہی قاری کے ذہن نشین ہوتا ہے۔ ان کی رائے میں ابہام شاعری کی بہت بڑی خوبی اور تنقید کی سب سے بڑی لعنت ہے، کیونکہ شاعری میں تو ابہام نے نئے معنی کے دروازے کھولتا ہے، اور تنقید میں ابہام کے باعث نفس مطلب کا دم گھٹ جاتا ہے۔ ان کا انداز استدلالی ہے، وہ اپنی رائے کو دلیلوں سے مضبوط بناتے ہیں، اور اس رائے کے خلاف جتنی باتیں کہی جا سکتی ہیں وہ خود ایک ایک کر کے پیش کرتے ہیں اور پھر انہیں دلیلوں سے رد کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ قاری کو قائل ہونا پڑتا ہے دلائل کے ساتھ اپنے بات کو۔ دلائل بھی ان امکانات کی روشنی میں کہ بھئی یہ جو تحریر میں پیش کر رہا ہوں اس پر یہ جو ہے اعتراضات ہوتے ہیں، اور ان اعتراضات کا اس دلائل کے مناسبت سے یہ بات رد کر دی جاتی ہے۔ تو یہ ایک بہتر طرز تھا شمس الرحمن فاروقی کا۔ وہ تنقید کو ادبی ذوق کے ضمنی پیداوار نہیں مانتے۔ ادبی ذوق ہے چلیے تنقید کرنے لگے ہیں، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ سنجیدہ علم خیال کرتے ہیں جس میں سائنس کی سی قطعیت ہونا چاہیے تنقید میں، اور اس کا دائرہ کار مصنف کی سوانح حالات و نفسیات یا اس عہد کی سیاست و معاشرت یا سماجی مسائل تک محدود نہ ہونا چاہیے۔ یہ سب چیزیں لاکھ اہم صحیح مگر بنیادی چیز تو فن پارہ ہے جس تک پہنچنے کی کوشش تنقید نگار کی اصل ذمہ داری ہے۔ اسی لیے فاروقی صاحب کی تنقید کا دائرہ وسیع ہے اور وہ ادب کو سمجھنے کے لیے تمام ممکن وسائل کا سہارا لیتے ہیں۔
اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اب ہم فاروقی صاحب کے اہم تنقیدی نظریات کا مختصراً تذکرہ بھی کریں۔ فاروقی صاحب افسانے کو شاعری سے کمتر خیال کرتے ہیں، کیونکہ افسانہ اتنی گہرائی اور باریکی کا متحمل نہیں ہو سکتا جو شاعری کا وصف ہے۔ شاعری میں باریکی ہے، گہرائی ہوتی ہے، لیکن افسانہ اس کے برعکس کم ہوتا ہے۔ وہ بیانیہ کا محتاج اور وقت کی چوکھٹے میں اسیر ہے، اور یہ کون افسانہ جو ہے وہ بیانیہ کا محتاج ہے اور وقت کے حدود میں ہی اس کو لکھا جانا پڑتا ہے۔ اس کے پس منظر کی بڑی اہمیت ہوتی ہے نا افسانے میں، اور یہ کہ کسی واقعے کے بغیر افسانہ نہیں لکھا جا سکتا۔ ادب کا خالق ادیب ہوتا ہے، اس لیے ممکن نہیں کہ تخلیق پر اس کے خالق کی پرچھائی نہ پڑے، اور ادیب بھی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ یہ زندگی اپنے مسائل رکھتی ہے اور یہ ضرور تخلیق میں نمودار ہوں گے، مگر زندگی کے ہنگامی مسائل ادب کو جنم نہیں دے سکتے۔ نئی شاعری اور پرانی شاعری کا فرق واضح کرتے ہوئے فاروقی صاحب لکھتے ہیں کہ نئی شاعری کوئی پیغام عمل دینے کا دعویٰ نہیں کرتی، وہ نظریے کی شعری اہمیت سے انکار کرتے ہیں، لیکن وہ یہ وضاحت کر دیتے ہیں کہ شاعر زندگی کے مسائل سے متعلق کوئی نظریہ نہ رکھتا ہو، یہ تو ممکن نہیں، مگر وہ اپنی شاعری کو کسی نظریے کا پابند نہیں بناتا۔ دوسرا فرق فاروقی صاحب کے نزدیک یہ ہے کہ نئی شاعری دل سے زیادہ ذہن کو متاثر کرتی ہے۔ اس کا عمل اضطراب انگیزی کا عمل ہے، اس لیے وہ رنگینی و فصاحت کے بجائے ارادی طور پر ایک درشت و بے چین اسلوب اختیار کرتی ہے۔ نئی شاعری کو فاروقی صاحب پسند کرتے ہیں۔ فاروقی صاحب کہتے ہیں کہ زندگی اتنی عظیم الشان، اتنی وسیع اور اتنی بکھری ہوئی ہے کہ کوئی فنکار خود وہ کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو اسے اپنی تخلیق میں نہیں سمو سکتا۔ ناچار وہ اس کے ایک ننھے سے ٹکڑے کا انتخاب کرتا ہے اور اپنے تخیل، اپنی شخصیت کی رنگا رنگی اور اپنے فنکاری کے بلبوتے پر اس ٹکڑے سے ایک نئی دنیا کی تعمیر کرتا ہے۔ فنکار سے یہ مطالبہ کہ وہ زندگی کے سارے مسائل کو سمیٹ کر اپنی تخلیق میں لے آئے، یہ زندگی کی توہین کے مرادف ہے۔ اتنا ضرور ہے کہ ادیب زندگی کے مسائل سے باخبر ہوتا ہے، مگر وہ ان مسائل کو حل کرنے کے نسخے نہیں جانتا۔ ابلاغ و ترسیل کے مسئلے پر فاروقی صاحب نے بہت غور کیا ہے، یعنی اس سوال پر کہ شاعر اپنے تجربے کو، اپنے خیال کو، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو، اپنے تخیل کو قاری تک کس طرح پہنچاتا ہے۔ ان کے نزدیک اس کے 3 منزلیں ہیں، ایک ہے اظہار، دوسرا ہے ترسیل، چوتھا ہے ابلاغ۔ اظہار جو ہے وہ تخلیقی عمل کا پہلا قدم ہے۔ یہ وہ منزل ہے جب شاعر کے ذہن میں کوئی تجربہ روشن ہوتا ہے یا خیال کوئی واضح روشن اختیار کرتا ہے۔ شاعر اس تجربے میں دوسرے کو شریک کرنا چاہتا ہے، چنانچہ وہ لفظوں اور لفظی تحریروں کے ذریعے اسے کوئی ٹھوس شکل دیتا ہے۔ یہ ترسیل ہوئی۔ اس شکل کو دیکھ کر قاری بھی شاعر کے تجربے میں شریک ہو جاتا ہے، اور اس کے دل پر من و ان وہ کیفیت تو نہیں گزرتی جو شاعر کے دل پر گزرتی، کیونکہ شاعر کا اپنا خیال ہے، اپنی سوچ ہے، اپنا تخیل ہے، تو اس کے دل پر بیتنے والی دوسروں پر تو نہیں گزر سکتی، مگر کم و بیش ویسی ہی کیفیت گزر جاتی ہے، جس کا نام ابلاغ ہے۔ فاروقی صاحب کہتے ہیں کہ ابلاغ کبھی مکمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ شاعری ایک پیچیدہ عمل ہے، خاص طور پہ اس لیے کہ شاعری کی زبان عام اور بول چال کی زبان کے مقابلے میں بے رحمی سے توڑی پھوڑی ہوئی، کھینچی تانی ہوئی اور نامانوس ہوتی ہے۔ حالانکہ اردو اس معاملے میں نسبتاً خوش قسمت ہے کہ اس میں شاعری کی وہ زبان افضل سمجھی جاتی ہے جو رسمی زبان کی قاعدوں کی پابند ہو اور بول چال کی زبان کے نزدیک ہو۔ اور دیگر باتیں ہیں جو فاروقی صاحب سے متعلق ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم دوسرے لیکچر میں پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے بعد ہم مغربی نقاد کو بھی پڑھنا ہے ہمیں، اور جیسے ہی لیکچر ختم ہوں گے میں آپ لوگوں کو MCQs بھی جو ہے
بھیجوں گا، کیونکہ اب جو امتحان ہے وہ MCQ پیٹرن پر بیس کرتا ہے، لہذا ہم اس کو بھی پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ۔